يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہمارے یوٹیوب چینل ندوی گروپ میں آپ سب کا استقبال ہے. مجلس مذاکرہ علمی کے اس پروگرام میں آج ہم گفتگو کریں گے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں، کیونکہ لمبے لاک ڈاؤن کے درمیان جبکہ تعلیمی ادارے اور اسکول و کالجز سب بند ہیں، ایسے میں گارجینز کو یہ فکر اور احساس ہے کہ بچوں کے ساتھ ہم کیا کریں. آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عالم علی ندوی. جناب، بچوں کی تربیت کی اہمیت کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ بچوں کی تربیت دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے اللہ کی بڑی نعمت اور امانت. اس نعمت و امانت کو بنانے اور سنوارنے کا اللہ نے ہم سب کو ذمہ دار بنایا، اور اس میں کوتاہی پر اللہ رب العزت پکڑ بھی کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرجل راع فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عن رعیتہ. دیکھیے، ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اس میں یہ اشارہ ہے کہ بچوں کی جنت اور دوزخ ماں باپ کے قبضے میں ہے. ان کا بننا بگڑنا، ان کا سنورنا یہ ماں باپ کے اختیار میں. حدیث پاک میں اشارہ ہے کہ والدین اگر چاہیں تو بچوں کو یہودی بنا دیں، عیسائی بنا دیں، نصرانی بنا دیں. اور قرآن مجید میں بھی ہے فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا. تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اور یہ بچے امانت ہیں. ہمیں اس امانت کی قدر کرنا چاہیے اور بچوں کو بنانے کا ذمہ دار اللہ نے بنایا ہے، اس لیے ذمہ داری کو نبھانا چاہیے. بچوں کی تربیت کے سلسلے میں گارجینز کو یا پیرنٹس کو کن باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیے، بچوں کی تربیت میں ماں باپ اور گارجین کو چند باتوں کا خیال کرنا چاہیے. اور کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ ہم اس کو محسوس بھی نہیں کرتے ہیں، جبکہ وہ تربیت میں بہت مؤثر کردار ادا کرتی ہیں. سب سے پہلی چیز ہے رزق حلال. اگر بچے کو حرام مال کھلایا جائے تو لاکھ جتن کرنے کے بعد بھی نتیجہ اور رزلٹ خرابی ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ ماں باپ کی دعائیں ہیں. ہم لوگ اس میں بھی بڑی غفلت برتتے ہیں کہ بڑی محبت کے باوجود اور چاہت کے باوجود، بچوں سے لگاؤ تعلق کے باوجود بھی ہم اپنے بچوں کے لیے دل سے دعائیں بہت کم کرتے ہیں. فرصت ہی نہیں ہمارے پاس. اس لیے ماں باپ کی دعائیں بھی اللہ رب العزت بچوں کے لیے قبول فرماتے ہیں اور ان کو بنانے اور سنوارنے میں بڑا رول ہوتا ہے ہماری دعاؤں. تیسری چیز، والدین کی، ماں باپ کی نیکی اور شرافت کا بھی بچوں کی زندگی پر بڑے اثرات پڑتے ہیں. اگر ماں باپ نیک ہیں، شریف ہیں، سچے ہیں اور وہ اچھے کردار کے حامل ہیں تو بچوں کو بھی کی زندگی پر لامحالہ اس کے اثر ہے. اور ماں باپ کے اندر خرابیاں ہیں، کمیاں ہیں، کردار کی خرابی ہے، اخلاق کی خرابی ہے، تو اس کے اثرات لازمی طور پر بچوں پر پڑتے ہیں. ایک بات اور ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ والدین اور گارجین پیرنٹس کی عدم توجہی اور مشغولیت بھی اس وقت بڑا اہم مسئلہ ہے. کہ آج کے حالات میں گارجین اور پیرنٹ کے پاس وقت ہی نہیں. موبائل، فیس بک، ٹویٹر اور اس طرح کی مشغولیات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ گھر میں رہتے ہوئے بھی ماں باپ، بھائی بہن اور بڑے جو ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ نہیں رہتے ہیں. پتہ چلا باہر کی دنیا میں ہے، کوئی کہیں ٹہل رہا ہے دوستوں میں، کوئی اپنے احباب میں. اپنے ماں باپ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے لاڈلوں اور جگر کے ٹکڑوں کے ساتھ ہم گھر میں رہتے ہوئے بھی وقت نہیں دے پاتے.
اس لیے اس کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ بڑی اہم بات آپ نے کہی کہ گھر میں اگر 5 افراد ہیں، فیملی ممبر ہیں 5 لوگ، تو سب الگ الگ اپنا موبائل میں لگے ہوئے ہیں، کوئی فیس یا سوشل سائٹ پر، کوئی فیس بک پر، ٹویٹر پر، دوسری سائٹ پر ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اور بچے کیا کر رہے ہیں اس کی طرف لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ یہ خاص پہلو ہے جس پر پیرنٹس کو، والدین کو توجہ دینا چاہیے۔ ایک اور سوال ہے کہ بچوں کی تربیت ہم کس اعتبار سے کریں کہ ان کا مستقبل جو ہے تابناک اور روشن ہو، ان کا فیوچر برائٹ ہو، اور وہ ہر اعتبار سے اچھے اور کامیاب ہوں۔ جی بہت اچھا۔ دیکھیے تربیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم بچوں کی صرف تعلیم کی فکر کریں، ان کے ایک ٹیوشن کے بجائے 2-4 ٹیوشن لگا دیں، یا ان کو 24 گھنٹے ہم کتابوں میں ہوم ورک میں مشغول رکھیں۔ یہ بچوں کے لیے بسا اوقات نقصان دہ بھی ثابت ہوتی ہے، جبکہ ان کی طرف توجہ دینا چاہیے، ضروری ہے چیزیں، لیکن ایک حد تک۔ ہماری تربیت جو ہے بچوں کے لیے وہ ہمہ جہت ہونی چاہیے۔ ہم بچوں کی اخلاقی بھی تربیت کریں، ان کی نفسیاتی تربیت بھی کریں، اور ان کی جسمانی بھی تربیت کی فکر کریں، ان کی دینی تربیت کی بھی فکر کریں۔ جیسے جسمانی اعتبار سے ہم تربیت کرتے ہیں، بچوں کی صحت اور تندرستی کا پورا خیال کرتے ہیں، اس کے لیے انتظامات کرتے ہیں، لیکن اخلاقی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے ہم بچوں کی کوئی فکر نہیں کرتے ہیں۔ وہ اخلاق میں اچھے اخلاق کے حامل ہیں یا گالیاں تو نہیں دیتے ہیں، غیبت تو نہیں کرتے ہیں، دوسروں سے لڑائی جھگڑا تو نہیں کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ان کے مزاج کے اندر ظلم تو نہیں ہے، گھمنڈ اور غرور تو نہیں ہے، اس کی فکر نہیں ہو پاتی۔ تو اس لیے ہمیں بچوں کی ہر اعتبار سے، گارجین کی، پیرنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ہر اعتبار سے بچوں کی تربیت کریں کہ وہ جب بڑے ہوں تو کامل و مکمل ہوں، ہر میدان میں، تعلیم کے میدان میں بھی آگے ہوں، اور اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بھی بڑے انسان و ثابت ہوں۔ اس وقت لمبی چھٹیاں چل رہی ہیں، ایسے میں ہمیں کن خاص باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیے چھٹیوں میں، بہت اچھا سوال کیا آپ نے، چھٹیوں میں جب بچے آزاد ہوتے ہیں اور اسکول نہیں جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس وقت بہت ہوتا ہے۔ اگر ان چھٹیوں کا گارجین اور پیرنٹس، ان کے سرپرستان صحیح استعمال نہ کریں تو بچوں میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور جب وہ خرابیاں جڑ پکڑ لیتی ہیں لمبی چھٹیوں میں تو پھر بعد میں اسکول والوں کے لیے بھی، ان کے ٹیچرز کے لیے بھی بڑی دقت اور پریشانی ہوتی ہے، اور پھر ماں باپ کے لیے بھی بعد میں وہ باتیں دقت کی بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر چھٹیوں میں بچوں کے اندر سستی کاہلی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب اسکول جاتے رہتے ہیں تو ان کو کچھ ذمہ داریاں، کچھ کام ملتے ہیں، کچھ ہوم ورک ملتے ہیں جس کا احساس رہتا ہے کہ مجھے کرنا ہے، اور گھر پہ رہتے رہتے یہ احساس ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے بچوں کے اندر، بالکل آزاد، یہاں تک کہ ان کو اپنے کھانے کی بھی فکر نہیں ہوتی ہے، بس کھیل میں 24 گھنٹے مشغول۔ آج کل ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہمارا بچہ کھاتا نہیں ہے، کھانے کے وقت بھی کھیلتا رہتا ہے، تو اس لیے احساس ذمہ داری کا فقدان بھی چھٹیوں میں بچوں میں پیدا ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ سونے کی عادت، چھٹیوں اسکول چل رہے ہیں تو پتہ چلا بچے کو صبح اٹھنا ہے، تیاری کرنا ہے، اس کے پیرنٹس سے وقت پر جگا دیتے ہیں، ماں باپ جگا دیتے ہیں، لیکن چھٹیوں میں سونے دے رہے ہیں، کوئی حد ہی نہیں، کب اٹھے گا 7 بجے 8 بجے، بس سو رہا ہے تو سب خوش ہیں، تو یہ بھی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بچے کھیلنے میں غلط بچوں کے ساتھ، غیر مناسب بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح راستوں اور چوراہوں اور غیر مناسب جگہوں پر وقت گزاری کر رہے ہیں۔ اسی طرح موبائل پا گئے تو پتہ چلا کہ اس کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ کیا دیکھ رہے ہیں اور کس طرح وقت برباد کر رہے ہیں۔ یہ غلط باتیں ان کے اندر چھٹیوں میں پیدا ہو سکتی ہیں، اس لیے خاص طور سے چھٹیوں میں پیرنٹس کو بہت زیادہ چوکنا اور بہت زیادہ ان کو بچوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور بچوں کو مشغول رکھنا چاہیے، اور بالکل ایکٹیو رہنا چاہیے گارجین کو ہر وقت بچوں کے لیے، اور ان کی ہمت افزائی کر کے چھٹیوں میں بھی ہم ان کو تعلیمی امور سے جوڑے رکھیں، اگلا نصاب جو ان کا ہے اس سے ان کو جوڑے رکھیں، ان کتابوں کو ان کے سامنے لا کر کے حاضر کریں، اس سے ان کو جوڑیں، ان کا نظام الاوقات بنا دیں کہ اس ٹائم یہ ہونا ہے، اس وقت کھیلنا ہے، اس وقت آپ کو کتاب پڑھنا ہے، اس وقت گھر کا کام کرنا ہے، پھر اس کی نگرانی کرتے رہیں۔ باہر کی دلچسپیوں اور محلوں کے جو بگڑے ہوئے بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ انہیں زیادہ کھیلنے کا موقع نہ دیں، گھر میں بھی رہیں تو ہم ان کے ساتھ ان کے کھیل میں بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ اگر یہ گارجین بچوں پر دیں تو بچوں کی چھٹیاں بسا اوقات بچوں کے لیے بڑی مفید بن جاتی ہے،
اور بچوں کو بڑا بنانے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے چھٹیوں میں بچوں کے چھوٹے چھوٹے رسائل ہیں، اس سے کہانیوں کی کتابیں ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اگر کہیں جا رہے ہیں رشتے داروں کے یہاں تو صلہ رحمی کی ایک جذبہ ان میں پیدا کریں اور بچوں کو بھی لے جائیں، غریبوں کے محلوں میں جائیں اور ان کے کام کے لیے جائیں تو اپنے بچوں کو بھی ان کے ساتھ لے جائیں۔ اور اسی طرح سے چھٹیوں میں آج کل تو نہیں جا سکتے ہیں دوسری جگہوں پر، ورنہ تاریخی مقامات جو ہیں بچوں کو لے جائیں، ان کی زیارت کرائیں اور ان کو تاریخ سے بھی وابستگی ہوگی اور واقفیت ہوگی اور ان کی دلچسپی کا سامان بھی ہوگا۔ اور اسی طرح موبائل اگر ان کو دے رہے ہیں تو یہ نگرانی ہونی چاہیے کہ موبائل پر اچھی چیزیں وہ دیکھیں، غلط چیزیں اور خرافاتی چیزیں، غیر مفید چیزیں اس پر نہ دیکھیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو چھٹیوں میں ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے اور بچے اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ناظرین، ان چھٹیوں میں بچوں کی جو ایکٹیویٹیز ہوں ہمیں ان پر دھیان دینا چاہیے، اور ایسے ہی ابھی اسکول بند ہے تو بچوں کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے بچوں کا مکمل ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے کہ انہیں رات میں جلدی سونا ہے، صبح جلدی اٹھنا ہے، کس وقت انہیں پڑھنا ہے، کس وقت انہیں کھیلنا ہے۔ اور ایسے ہی جو اسکول بند ہے تو سلیبس کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ وہ کتابیں پڑھیں، بلکہ جو آزاد مطالعہ جسے کہہ لیجیے یا کہ باہری جو کتابیں ہیں وہ ریڈنگ کرتے رہیں تو بچوں کے فیوچر کے لیے بڑی بہتر چیز ہوگی، ان کے مستقبل کے لیے بڑی بہتر چیز ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین، پھر ہم حاضر ہوں گے ایسی ہی اچھی اور مفید ویڈیوز کے ساتھ۔ یوٹیوب چینل ندوی گروپ کی نئی پیشکش ہے، اسی طرح سماجی، دینی، معاشرتی موضوعات پر انٹرویو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور ندوی گروپ کی خدمات کو عام کریں۔ اور ہمارے نئی ویڈیوز اور نئے اپڈیٹ پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔